بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ثروت ولیم ہے۔ سب سے پہلے تو آج جو بہت بڑی خبر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان صاحب کے 9 مئی کیسز کے اندر ضمانت سے متعلق ہے، اور یہ 9 مئی کا وہ کیس ہے جس کے اوپر آج بہت سارے لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت میں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے نا، اب فیصلہ چونکہ پی ٹی آئی عمران خان کے حق میں آیا ہے تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو آج انصاف میسر آیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ خبر یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے کیسز کے اندر ضمانت مل گئی۔ خبر یہ ہونی چاہیے تھی کہ عمران خان صاحب کو نہایت ہی تاخیر کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے انصاف میسر آیا ہے۔ یہ وہ انصاف ہے جس کے اوپر بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجودہ حالات کے اندر موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کی ضمانت بھی اس کے اندر لازم تھی، لیکن عمران خان صاحب کو تھوڑا دیر سے انصاف میسر آیا ہے۔ 9 مئی کے اندر جو سازش ہوئی، جس طرح سے ٹیبل یا پردے کے پیچھے کوئی چھپا یا نیچے چھپ کے اس نے سازش سنی، وہ ساری چیزیں بے نقاب ہو گئیں۔ جو پروسیکیوشن تھی وہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکی، کیونکہ عمران خان صاحب ڈٹے رہے اور عمران خان صاحب نے یہ واضح کیا کہ 9 مئی کے اندر ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب تو نکل گئے اس چیز سے۔ وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی سے منسلک لوگ جنہوں نے 9 مئی کے اوپر آ کر پریس کانفرنسز کی، جنہوں نے 9 مئی سے متعلق آ کے آلموسٹ یہ ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے 9 مئی کیا تھا، آج وہ سارے کے سارے داغدار ہو جائیں گے۔ انہوں نے بہت جلدی کی کسی بھی چیز کے اندر۔ بہرحال عمران خان صاحب کا جو صبر ہے اس کا پھل ان کو میٹھا مل گیا۔ اب عمران خان صاحب کے اوپر صرف القادر ٹرسٹ کیس باقی رہ گیا ہے، اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز تھے، ان کی جو بھرمار ہوئی تھی، دھڑا دھڑ ان کے اوپر جو مقدمات ایف آئی آرز ڈالی گئی تھی، وہ آفٹر 9 مئی تھی۔ وہ 9 مئی کے بعد بہت سی چیزیں ان کے اوپر ڈالی گئی تھیں جن کا واضح مقصد یہ تھا کہ اگر اس طرف سے عمران خان صاحب کو ضمانت ملے تو اس طرف سے وہ کاسٹڈی کے اندر رہیں۔ تو اب ساری چیزیں ان کی تقریباً ختم ہو گئی ہیں، اب القادر ٹرسٹ کیس رہ گیا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جن کو 9 مئی کے کیسز کے اندر فیصلے سنا کر نااہل کیا گیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فٹافٹ ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا، یہ سارے کے سارے جو فیصلے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ریورس بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ قانونی جرح بھی شروع ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے یہ فیصلے آئے۔ ایک طرف 9 مئی سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو آزادی کا پرمانہ ملا۔ آج عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے باعزت طور پہ ضمانت ملی 9 مئی کے کیسز کے اندر، اور دوسری طرف ہمارے سامنے ایک اور شکل ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو انہی کیسز کے اندر نااہل کیا گیا اور ان تمام لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، اور ان سب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی جلدی کوئی بڑی پیش رفت ہوتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سیاسی رہنماؤں کی طرح بالکل نہیں ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا وقت کے ساتھ کہ وہ ڈٹے رہنا پسند کرتے ہیں اور ڈٹے رہنا ان کا شیوا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو تنقید کا ایک اور بھی طریقے سے محور بنایا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں نے کالمز تحریر کیے، معافی کی بات کی، یو ٹرن کی بات کی، اور کہا کہ عمران خان شاید رو رہا ہے، عمران خان جیل کے اندر معافی تلافی پہ بھی آیا ہے، وہ چیزیں یہ ضمانتیں یہ ثابت کر گئی ہیں کہ وہ سب باتیں جھوٹ پہ مبنی تھیں، وہ سب باتیں غلط تھیں، اور وہ ان سب باتوں کا مقصد عمران خان کے جو سپورٹر ہے اس کو ویک کرنا تھا۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز تقریباً منگل والے دن یہ فیصلہ کیا اور یہ اناؤنسمنٹ کروا دی کہ محمود اچکزئی جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ اس کے اوپر بڑی لیدے ہوئی اور تنقید اس حد تک ہو رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی کو توڑے دار بندوق کہا جا رہا ہے۔ اب میرے لیے یہ لفظ بالکل نیا تھا، اور لیکن جب میں نے سنا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، توڑے دار بندوق کسے کہا جاتا ہے، تو کچھ سمجھ آئی کہ اچکزئی صاحب پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے۔ اچھا، توڑے دار بندوق یہ ہوتی ہے کہ اس کا فائر آگے سامنے سے بھی نکلتا ہے اور پیچھے بھی اپنے شکاری کو بھی وہ زخمی کر سکتی ہے۔ اگر تو وہ درست انداز میں سیدھی طرف سے اس کی گولی نکلے، فائر نکلے، تو شکار آپ کا پکڑا جاتا ہے، اور اگر پچھلے والے حصے سے اگر اس کا فائر ہو جائے تو جو شکاری ہے وہ خود شکار ہو سکتا ہے، اس کو توڑے دار بندوق کہا جاتا ہے۔ اب محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں جو تنقید ہو رہی ہے، اور اس تنقید میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو پہلے دیکھیں نا، 2014 میں عمران خان اچکزئی پہ تنقید کرتے تھے اور بڑی بری تنقید کرتے تھے،
پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اچکزئی صاحب جو ہیں ان کا بیانیہ بڑا لسانی ہے، یہ علاقائی سیاست کرتے ہیں اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ افغان پالیسی کے ساتھ چلتا ہے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب بھی افغانوں سے متعلق اپنی پالیسی بہت پہلے واضح کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کو ٹھپا لگایا جا رہا ہے کہ اچکزئی کو نامزد کرنا بالکل ایک غلط فیصلہ تھا، تو عمران خان صاحب نے جیل میں رہ کر ان 2 سالوں میں وہ سب سیکھ لیا جو دہائیوں کی سیاست پر مشتمل سیاستدان نہیں سیکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے خود کو مشکلات کا شکار رکھا بھی، رہے بھی، اور ان مشکلات میں وہ بہت کچھ سیکھ گئے۔ بہت سارے دوسرے سیاستدان، رہنما، لیڈران جو ہیں جیلوں میں آئے، مگر وہ جیل کی سختی برداشت نہیں کر پائے۔ کوئی کسی وجہ سے جیل سے نکلا، کوئی کسی وجہ سے جیل سے نکل کھڑا ہوا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے۔ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسے لوگ شامل ہونے چاہیے جو مزاحمت کر سکتے ہیں، جو ریزسٹنس کر سکتے ہیں، اور محمود خان اچکزئی انہی میں سے ایک ہیں۔ محمود خان اچکزئی جو ہے ان کی اور عمران خان کی سوچ بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے، اور اس وقت عمران خان صاحب کسی بھی پارٹی کے اندر موجود بہت سارے لوگ کمپرومائز ہیں، اور یہ خان صاحب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کمپرومائز جتنے بھی لوگ ہیں، عمران خان صاحب اب انہیں آگے نہیں لانا چاہتے، کیونکہ اب یہ جو جنگ ہے یہ آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور آخری مرحلے میں کمپرومائز لوگوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جاتا۔ جو لوگ محمود اچکزئی کے نام کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ عمر ایوب اور شبلی فراز صلح جو قسم کے لوگ تھے، اور وہ صلح پسند بھی تھے، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریبی تھے کہ وہ صلح جو ہیں۔ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ نہ تو صلح جو ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، اور وہ اپنی سیاست کس طرح سے کرتے ہیں، ریزسٹنس کیا ہے ان کی، یہ پوری قوم، پورا پاکستان جانتا ہے، اور وہ تمام لوگ اسپیشلی جو سیاست کی باریکیوں کو بڑا قریب سے دیکھتے بھی اور سمجھتے بھی ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے ان تک یہ خبریں آئیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اوپر تک رابطے کیے اور لابنگ کرنے کی کوشش کی کہ انہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سامنے لایا جائے۔ لیکن اس دوڑ کے اندر عمران خان صاحب نے اپنے کسی بھی شخص کو سامنے نہیں آنے دیا، اور عمران خان نے اچکزئی صاحب کو نامزد کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ ایک ایسا بلاسٹ ہے ان تمام لوگوں کے اوپر جو ابھی پی ٹی آئی کے باقی حصے بخیہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کہ کمپرومائز لوگ اب آگے نہیں آئیں گے۔ اور جن لوگوں کے کمپرومائز ہونے کی اطلاعات عمران خان صاحب تک آئی ہیں، عمران خان صاحب ابھی ان کے اوپر جو ہے وہ رک گئے ہیں تاکہ انہیں کوئی مزید ذمہ داری نہ سونپی جائے۔ کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ اچکزئی صاحب سامنے آئیں گے، لیکن آج کی ضمانت کے بعد، عمران خان کی 9 مئی کے کیسز میں ضمانت کے بعد یہ چیز ثابت ہو گئی کہ 9 مئی کا بیانیہ جھوٹا تھا، عمران خان پہ الزام جھوٹے تھے، پارٹی کا جو حصے کیے گئے وہ غلط تھے، جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی وہ لوگ غلط تھے۔ آج عمران خان نے جیل میں رہ کر یہ ثابت کیا کہ یہ واقعی حق اور باطل کے درمیان ایک جنگ ہے، جس میں حق پر ہمیں عمران خان کھڑے نظر آئے، اور سپریم کورٹ نے آج مہر ثبت کی اس کے اوپر کہ عمران خان حق کے اوپر کھڑا تھا، اور 9 مئی عمران خان نے نہیں بلکہ کچھ شر پسند عناصر کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہوا۔ اب تیسری بات جاتے جاتے جو ایک نہایت ہی اہم مگر تشویشناک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سینئر تجزیہ کار جو صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں جو انکشافات کیے وہ بڑے ہی تشویشناک ہیں، کہ ان کے پاؤں پر پٹیاں ہیں، ان کو 2-3 مرتبہ کرنٹ لگ چکا، ننگی تاریں ان کے سیل کے اندر ہیں، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے، اور وہ بیمار رہتی ہیں، کپڑے اپنے وہ خود دھوتی ہیں، انہیں یہ سہولت میسر نہیں کی گئی۔ اور اگر تو یہ بات سچ ہے جو کہ گمان ہوتا ہے تو یہ خوفناک صورتحال اختیار کر جائے گی۔ اگر تو یہ جھوٹ ہے تو اس بیانیے کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو چند بہت ہی نامور اور اہم ترین صحافیوں کو اپروچ دینی چاہیے، تاکہ وہ خود دیکھ سکیں کہ واقعی بشریٰ بی بی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ لیکن میرے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے، اگر تو یہ سب سلوک ہو رہا ہے تو بشریٰ بی بی کی بیٹیاں اور ان کی بھابھی نے غالباً ان سے ملاقات کی۔ کون سے ایسے صحافی ہیں جن تک یہ معلومات پہنچائی گئی، اور کیا وجہ ہے کہ بشریٰ بی بی کی بیٹیوں نے خود سامنے آ کر ان چیزوں کی تصدیق نہیں کی؟ کیا یہ فلر چھوڑا جا رہا ہے کہ کسی طرح ورکر کو اشتعال دلایا جائے؟ کیا یہ ایک فلر ہے
کہ بتایا جائے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے ہار مان لی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اب خود آگے بڑھ کے کچھ ایسا رول لازمی طور پہ پلے کرنا چاہیے جو اس قسم کی افواہوں کا دم گھوٹ سکے، اور اگر تو یہ خبر ہے تو یہ سچائی قوم کے سامنے آ سکے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔